الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، جیسا کہ پچھلی جمعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ملک سے اور خاص طور پر ہماری ریاست سے حجاج اکرام کا قافلہ روانہ ہونا شروع ہو چکا ہے، اور ہماری ریاست کے حجاج اکرام مدینۃ المنورہ پہنچ رہے ہیں اور پہنچنے والے ہیں. اسی نسبت سے میں نے میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گفتگو شروع کی اور آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب ذوالجلال نے نبی کی شان میں ارشاد فرماتے ہوئے یہاں تک ذکر کر دیا، اے ایمان والو لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ. کبھی اللہ کے آگے اور اللہ کے نبی کے آگے جانے کی حماقت نہ کرنا، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے جا کر اپنے آپ کو طاقتور سمجھ نہ بیٹھنا. تو یہ باتیں ہمارے سامنے اللہ رب ذوالجلال نے ذکر کیا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں، ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ رب ذوالجلال سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کریں. یہ بھی ذکر کیا، اور یہ آیت کریمہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب ذوالجلال نے یہ جو ذکر کیا ہے نبی کے روزے اطہر پر، وہاں ان باتوں کو لکھا گیا ہے، اس آیت شریفہ کو لکھا گیا ہے. کیا لکھا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کریں. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، اور جیسے آپ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، اسی طرح نبی کی مجلس میں اس طرح گفتگو نہ کرنا. اگر گفتگو کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. اس طرح اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا. کیونکہ اس وقت ہمارے شہر کا میڈیا یہاں آیا ہے، تو میں سب سے پہلے ان باتوں کو آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ یہاں کس وجہ سے میڈیا آیا ہے اور کن باتوں کو اخذ کرنا چاہتا ہے. میں آپ کے سامنے ان باتوں کو ذکر کر دوں تاکہ یہ ہمارے بھائی سن لیں، اور پھر اس کے بعد یہ رخصت ہو جائیں اور ہم اپنی گفتگو کو آرام سے سنیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں بہت ہی ٹینشن ہے، اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں کشیدگی ہے، رساکشی ہے. اور جیسے پہلگام میں دہشت گردوں نے گھس کر جو سیاح تھے
ان پر حملہ آور ہو کر جو ماحول اور جس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے پیش کیا، جس کی وجہ سے انسانیت شرمسار ہوئی، ہم نے بھی پورے سخت الفاظ میں اس کی مذمت بیان کی، اور ہمارے ملک کے تمام اکابر علماء نے، اور ایسے ہی ماشاءاللہ ہماری اس ملک کی عوام نے اپنے جذبات اور احساسات کو ملک کے حکمرانوں تک اور ملک کے وزیر اعظم تک اور ملک کے ہوم منسٹر تک پہنچایا تھا۔ جو بھی کارروائی آپ کریں گے، یہ پوری قوم بھی آپ کے ساتھ ہے، یہ پورا ملک بھی آپ کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت یہاں پڑوسی ملک نے بھی ڈرون کے ذریعے سے حملہ کروایا ہے، اور ہمارے ملک کے ڈیفنس نے اس کو ناکام بنایا ہے، اور یہاں سے بھی حملہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان میں بہت زیادہ کشیدگی ہے، ٹینشن بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہماری اس ریاست کے ایک وزیر رام لنگا ریڈی صاحب نے تمام مندروں کے پجاریوں سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ ہمارے ملک کے آرمی کے لیے بھی، اور اسی طرح ڈیفنس کے لیے بھی، اور اسی طرح نیوی کے لیے بھی، اور اسی طرح ایئر فورس کے لیے بھی آپ پوجا پاٹ کریں اور ان کی ہمت کو دوبالا کریں، تاکہ وہ ہمت کے ساتھ ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے رہیں اور ملک کی حفاظت کریں۔ اور ایسے ہی ہمارے ملک کے اوقاف کے وزیر عزت مآب BZ ضمیر احمد خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ احباب بھی یعنی مسلمانوں سے اور خاص طور پر ائمہ اکرام سے، خطبہ اعظام سے گزارش کی ہے، مسجدوں میں بھی ہمارے ملک کی آرمی کے لیے اور ایسے ہی ہمارے ملک کی نیوی کے لیے، ہمارے ملک کی ایئر فورس کے لیے اور ہمارے ملک کے ان جوانوں کے لیے دعا کریں کہ یہ ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے رہیں اور ملک میں بھی امن و امان برقرار رہے، کسی بھی طرح کا نظام درہم برہم نہ ہو، اس لیے کہ جنگ کبھی کسی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ جنگوں کے ذریعے خاندان اجڑ جاتے ہیں اور یہاں کے افراد انتقال کر جاتے ہیں اور جاں بحق ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے جنگ کبھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ سے ہم امن و امان کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ یہاں عدل برقرار رہے، انصاف برقرار رہے۔ انشاءاللہ اخیر میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم سب مل کر ہمارے ان جوانوں کے لیے، ہماری اس ملٹری کے لیے اور ہمارے اس ایئر فورس کے لیے، نیوی کے لیے ضرور دعا بھی کریں گے تاکہ اللہ ان کی حفاظت کرے اور ہمارے ملک کی بھی حفاظت کرے، اس لیے کہ ہم نے پہلے ہی سے کہا ہے جب کبھی بھی اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمارے مسلمانوں کی ضرورت پیش آئے، مسلمان شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور اس ملک کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے، اور یہاں کسی بھی طرح کی کوئی بے چینی اور یہاں ہمارے اس ملک پر کسی بھی طرح کی آفت ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ یہی ہمارا اعلان ہے اور یہی ہمارا کہنا بھی ہے، جو ہم کہتے ہیں اسے کر دکھاتے ہیں۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا ایک طرف جو ہماری آفیسر وویکا سنگھ جو تھی انہوں نے بھی اپنی بات کو رکھا، تو دوسری طرف کرنل صوفیہ قریشی نے بھی اپنی بات کو رکھا اور یہ تاثر دیا کہ یہاں مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی کرسچن ہے، یہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ مسجد میں ہو، عبادت کریں، اپنے مذہب پر عمل کریں، آپ پورا اختیار رکھتے ہیں۔ آرٹیکل 25 نے آپ کو یہ پورا اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے مذہب پر عمل کریں، یہاں کسی بھی طرح کی کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ آپ مندروں میں جائیں، پوجا پاٹ کریں، اور آپ چرچوں میں جائیں، وہاں جو آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں عبادت کریں،
لیکن باہر نکلے تو ہم سب ہندوستانی ہیں اور آپس میں محبت سے رہیں گے، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے، اور جب کبھی بھی ہمارے اس ملک کی حفاظت کے لیے اور ہماری قربانی کا وقت آئے، ہم دریغ نہیں کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم بزدل نہیں بنیں گے، ہم سب مل کر شانہ بشانہ جنگ آزادی کے موقع پر بھی کیا ہندو کیا مسلمان سبوں نے اس ملک کی حفاظت کی اور اس ملک کو آزادی دلایا، تو انشاءاللہ اس موقع پر بھی ہم برابر شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہم آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اس ملک کی برابر حفاظت کریں گے، اور اخیر میں انشاءاللہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم سب مل کر ہمارے ان جوانوں کے لیے بھی دعا کریں گے تاکہ اللہ ان کی فیملی کی بھی حفاظت کرے، ان کی جان کی بھی حفاظت کرے، اللہ انہیں ہمت عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت کرے۔ انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے۔ جی ہاں، میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ہماری اس ریاست سے مدینہ المنورہ وہاں ہم ابھی تشریف لے جانے والے ہیں انشاءاللہ۔ یقین مانیے کہ مدینے میں جا کر بھی ہمارے حجاج ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے دعا کریں گے، اور حج کے موقع پر بھی انشاءاللہ ہمارے اس ملک کے حفاظت کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے نبی کے مقام و مرتبے کو ذکر کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اب یہاں جو حاجی چونکہ اس وقت نبی علیہ السلام حیات نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جب نبی کے روضے پہ پہنچ کے ہم سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ تو اس وجہ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب وہ تو قبر میں آرام کر رہے ہیں، اب ہم چیخ سکتے ہیں، ہم پکار سکتے ہیں، ہم ویڈیوگرافی کر سکتے ہیں، ہم سیلفی لے سکتے ہیں، نہ نہ نہ، بلکہ پورے احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ آپ وہاں تشریف لے جائیں جو جانے والے ہیں، اس لیے کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ جمعے کا خطبہ ان تک بھی پہنچے گا اور وہ بھی ہماری ان باتوں کو سنیں گے، جو جانے والے ہیں وہ بھی ہماری اس بات کو سنیں گے۔ تو اس وجہ سے میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا یہ ہے کہ جن کو اللہ نے آگے چل کر مقدر کر کے رکھا ہے، اس لیے کہ ہر امتی کا ایک درد ہوتا ہے اور ایک دعا ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی کسی بھی طرح اللہ رب ذوالجلال اس کی بارگاہ میں پہنچنا آسان فرما دے اور نبی کے روضے اطہر پہ پہنچنا میرے لیے بھی مقدر فرما دے۔ یہ ہر امتی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اس کی آرزو ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جانے سے پہلے یہ جذبہ لے کے ہم جائیں کہ جی ہاں، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم مدینہ المنورہ کی سرزمین پہ قدم رکھنے والے ہیں، تو ہمارا عمل کیا ہونا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم آپسی گفتگو میں لگے رہیں، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں، بلکہ ہم یہ احساس لے کے جائیں کہ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پہ قدم رکھنے والا ہوں اور آپ کی پاکیزہ زمین پر میرا قدم پڑنے والا ہے۔ یہ جذبہ لے کے جائے، کریں تو کیا کریں، یہ احساس لے کے جائیں کہ یہی وہ نبی ہے جو انسانیت کا درس دیا تھا، یہی وہ نبی ہے جو رحمت للعالمین ہے، یہی وہ نبی ہے جو امام الانبیاء ہیں، یہی وہ نبی ہے جو خاتم النبیین ہیں۔ ان کے دربار میں اللہ مجھے پہنچنا مقدر کیا ہے، اس لیے میں پہنچنے والا ہوں۔ تو زبان پہ درود ہو، کون سا درود پڑھیں؟ آپ کے لیے جو بھی یاد ہو وہ پڑھیں۔ اگر نماز والا درود آپ کو آسانی سے یاد ہے یہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود آپ پڑھیں. اگر اتنا لمبا درود پڑھنے نہیں ہو رہا ہے تو آپ یہ پڑھ لیں جزا اللہ عنا محمدا بما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود پڑھ لیں. اگر یہ بھی پڑھنے میں ذرا دقت پیش آ رہی ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے آسان کر دیا، آپ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود پڑھیں. جی ہاں، کتنی دفعے پڑھیں؟ 1,00,000 مرتبہ پڑھیں، 2,00,000 مرتبہ پڑھیں، 10,00,000 مرتبہ پڑھیں، اور جتنے دن ہوں اتنے دن 1,00,000 کا آپ ٹارگٹ رکھیں اور اسے پڑھ کے پھر آپ دعا کریں کہ جی ہاں میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ میں میرے نبی کے شہر میں تو یہاں میں درود پڑھوں. اس لیے کہ عام طور سے لوگ سوچتے ہیں کہ ذرا دیکھیں کہ یہاں کے مارکیٹ کس طرح سے سجا ہوا ہے، یہاں کے دکانوں میں کیسی رونقیں ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی چلیے بعد نماز پڑھیں گے، اب یہاں سو جائیں گے، سونے کے لیے آئے ہیں، اپنی جگہ بہت کام تھا، کام کر کے تھک گئے ہیں، اب یہاں تھکان اتارنے کے لیے آئے ہیں. یہ ہرگز جذبہ نہ ہو، بلکہ جذبہ یہ ہو کہ اگر میں یہاں مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھوں گا، ایک فرض ادا کروں گا، میرا اللہ 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. ایک نماز پر 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا کریں گے. تو اس لیے یہ جذبہ لے کے جائیں کہ میری پوری نمازیں انشاءاللہ مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ ادا ہوں گی. میں جماعت چھوڑ کے نماز نہیں پڑھوں گا. ماشاءاللہ تہجد کے لیے بھی اذان ہوتی ہے، تہجد کی اذان کے ساتھ پہنچے، تہجد کی نماز مسجد نبوی میں ادا کریں، پھر اس کے بعد ہاتھ پھیلا کے دعا کریں رب کی بارگاہ میں. فجر کی نماز سے پہلے خوب روئیں، اس لیے کہ وہاں کوئی جانتا نہیں آپ آس پاس میں کون بیٹھا ہے، کوئی پتہ چلتا نہیں. آپ بیٹھے ہیں، آپ کے رب سے آپ مانگ رہے ہیں، تو یہ نیت لے کے جائیں. اور دوسری بات ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ جب نبی کے روزے پہ ہم کو پہنچنا ہے، ماشاءاللہ اب بنا دیا گیا ہے کہ یہاں سے آپ داخل ہوں اور اس کے بعد باہر نکلیں. تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ بہت سارے احباب یہاں سے جاتے ہیں اس لیے کہ چپل ہاتھ میں پکڑنا پڑتا ہے، داخل ہونا ایک طرف سے اور نکلنا دوسری طرف سے، اس وجہ سے چپل ہاتھ میں پکڑ کے بہت زور سے نیچے ڈالتے ہیں. اور کئی ایک زائرین کو ہم نے دیکھا ہے کہ موبائل پکڑ کے سیلفی لیتے رہتے ہیں اور ویڈیو بنانے میں لگے ہوئے رہتے ہیں. یقین مانیے کہ یہ ہمارا طرز نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. آپ جا رہے ہیں تو پورے جذبے سے جائیں اور پورے اطمینان کے ساتھ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں اور یہ جذبہ لے کے جائیں کہ جی ہاں یہ وہ میرے نبی ہیں جنہوں نے آخری وقت میں جب فرشتے نے آ کے پوچھا تھا کہ کیا آپ آنا چاہیں گے یا یہیں رہنا چاہیں گے، رب نے آپ کو اختیار دیا ہے، تو میرے یہی نبی نے رب کی بارگاہ میں پوچھوایا تھا، سوال کیا تھا. جبرائیل جا کے پوچھ کے آئے میرے پردہ کر جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا. آپ پوچھ کے آئے، جب میں جانے کے لیے تیار ہوں، جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچ کر حضرت جبرائیل امین واپس آئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کا رب اس بات کی خوشخبری سنایا ہے کہ آپ کے پردہ کر جانے کے بعد جیسا پچھلی قوموں کو وہاں برباد کر دیا تھا، وہاں ختم کر کے رکھ دیا تھا، اس طرح آپ کی امت کو ایک ہی وقت میں ختم نہیں کیا جائے گا، عذاب دے کے برباد نہیں کیا جائے گا. آپ آئیں، سکون سے آئیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر نہ اپنے نواسوں کے بارے میں سوال کیا تھا. آپ کو پتا تھا کہ جی ہاں ایک نواسے کو زہر دے کر
شہید کر دیا جائے گا، ایک نواسے کو پیاسا رکھ کر وہاں شہید کیا جائے گا۔ آپ کو بتا دیا گیا تھا، باوجود اس کے کہ آخری وقت پر میرے نبی نے اپنے نواسوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ اپنی لاڈلی بیٹی جسے بڑا پیار کرتے تھے، عصر کے دن ہر وقت بیٹی کا حال پوچھنے کے لیے اس کے گھر جاتے تھے، پوچھتے تھے بیٹی تیرا کیا حال ہے۔ آخری وقت میں اپنی بیٹی کے بارے میں آپ نے سوال نہیں کیا تھا۔ آخری وقت میں بچپن سے جسے پالا تھا، پوسا تھا، بیٹے کا پیار دیا تھا، داماد بنایا تھا، اس علی کے بارے میں پوچھا نہیں، اپنے اور صحابہ کے بارے میں پوچھا نہیں، قیامت تک آنے والی امت کے بارے میں پوچھا تھا، اور یہ سوال کیا تھا کہ میرے پردہ کر جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ آپ نے یہ سوال کیا تھا۔ تو اس لیے آپ اور ہم اپنے دل میں اپنے نبی کی محبت کو باقی رکھیں۔ جی ہاں، جیسے اللہ نے فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تمہارے باپ سے بڑھ کر ہونا ہے، تمہاری ماؤں سے بڑھ کے ہونا ہے، تمہاری اولاد سے بڑھ کے ہونا ہے، تمہارے اموال سے بڑھ کے ہونا ہے۔ ان ساری چیزوں سے بڑھ کر اگر کسی کے دل میں محبت ہونا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونا ہے۔ تو اس لیے جب ہم آپ کے دربار میں جائیں تو کیسے جائیں کہ ادھر کان کھجاتے ہوئے، ادھر چیختے ہوئے، اپنے ساتھی کو پکارتے ہوئے جائیں؟ نہ، بلکہ نظر نیچی ہو، جذبہ ہو کہ میں میرے نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں، آنکھوں میں آنسو ہو، اور ایسے نبی کے دربار میں سلام پیش کرنے کے لیے جائیں جیسے ہی نبی کا روزہ آ جائے ہم پیش کریں الصلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ السلام علیک یا سید الخلائق والبشر۔ تو یہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے روضے اطہر پہ پہنچ کر سلام پیش کریں، اور جن جنہوں نے بھی آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے کہا ہے یاد آ جائے، باہر آ کے آپ کے روضے کی طرف چہرہ کر کے آپ سلام بھیجتے رہیں کہ میرے بھائی نے، میری بہن نے، میری ماں نے، میرے باپ نے، میرے چچا نے، میرے پھوپا نے، میرے فلاں دوست نے، میرے فلاں پڑوسی نے یہاں سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کہا ہے۔ یا رسول اللہ، میں ان سب کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جی ہاں، اب وہاں بیٹھے مسجد نبوی میں قرآن کی تلاوت کریں، ایسا نہ ہو آئے بھاگے چلے گئے، نہیں، بیٹھے قرآن کی تلاوت کریں، پورا وقت آپ کا مسجد نبوی میں گزرے، اور اگر وقت ملے تو ماشاءاللہ آپ وہاں جنت البقیع ہے بالکل قریب میں، جیسے ہی آپ کے روزے سے باہر نکلیں گے تو عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور پورا ایک چکر لگانے کے لیے آپ کو موقع ہے، آپ جائیں دیکھیں، اور جب آپ باہر نکل رہے ہوں تو وہاں بہت ساری ازواج مطہرات کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ کوئی آپ کو نشانی نظر نہیں آئے گی، لیکن آپ کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میری ماؤں کی قبریں ہیں، یہ میری ماؤں کی قبریں ہیں۔ جی ہاں، صحابیات اور صحابہ کی قبریں وہاں ہیں، جب بالکل آپ یعنی زیارت کرتے ہوئے آخری وقت میں آئیں گے تو جیسے ہی آپ بائیں جانب دیکھیں گے وہاں بہت ساری قبریں، اندازہ آپ کو دیکھتے ہی ہو جائے گا۔ جب کبھی بھی اللہ نے آپ کو بھی اگر موقع دے تو وہاں جنت البقیع میں جا کے سلام پیش کر دینا، السلام علیک یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم تبع
وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ وہاں بھی ہم جا کے یہ بات کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے آپ یہاں خبر میں آرام کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ میں بھی آپ کے ساتھ آ کر ملنے والا ہوں۔ جتنی لمبی بھی زندگی ہم گزار لیں، لیکن ایک نہ ایک دن موت آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اس لیے مسجد قباء، جی ہاں، وہاں جا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، مسجد قباء کی زیارت کریں، اسی طرح شہدائے احد کی بھی زیارت کر لیں، بہت سارے اور بھی مقامات ہیں، اگر موقع ہو تو وہاں بھی جائیں، زیارت کر کے آئیں، لیکن پورا وقت آپ کی نمازوں کے لیے مسجد نبوی میں گزرے، اس کو آپ یقینی بنائیں جو احباب جانے والے ہیں۔ اور جب آپ وہاں سے نکلیں، چونکہ اس وقت وہاں زیادہ دن نہیں ٹھہراتے، 7 دن وہاں ٹھہراتے ہیں، اور بعض احباب جو جاتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہاں کتنے دن اگر جائیں گے تو حج پورا ہوگا؟ جی ہاں، اگر 7 دن بھی جائیں، 5 دن اگر ہم نے پورا کر لیا اور 1 دن زیارت کر لی، پورا ہو گیا، حج مکمل ہو گیا، ہمارا سفر پورا ہو گیا۔ لیکن اتنی دور ہم جا کے جلدی جلدی آ جائیں یہ اچھا نہیں لگتا، تو جتنا وقت ہو سکے 40 دن جائیں، 18 دن جائیں، 20 دن جائیں، 15 دن جائیں، یہ سب آپ کے اختیارات میں سے ہے۔ اب یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے اور 7 دن آپ حج سے فارغ ہونے کے بعد ٹھہرے رہے، پھر اس کے بعد واپس تشریف لے گئے تھے۔ اور جب آپ نے حج کیا تھا وہ حج قران، تو ذوالحلیفہ میں آ کے آپ نے احرام باندھا تھا، عمرہ پورا کیا، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد احرام نہیں کھولا، بلکہ آپ اسی احرام سے حج ادا کیا۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد ہے، اور دوسرا حج قران ہے، اور تیسرا حج تمتع ہے۔ اب مکے میں رہنے والے صرف حج کریں گے، ان کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے احباب یہ مجھ پوچھتے ہیں اب حج میں جا کے ہم قربانی کرتے ہیں تو پھر کیا ہم یہاں بھی قربانی کریں؟ یاد رکھیں 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے کہ اب یہاں آپ مالدار نہیں ہیں، کسی صاحب نے آپ کو حج کے لیے بھیج دیا، جائیں آپ ذرا حج کر کے آئیں تاکہ اللہ آپ کو موقع دے دے، میں جا نہیں سکتا، آپ جا کے آئیں، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں مال آپ پہ خرچ کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں، میرے ماں باپ کے لیے دعا کر دیں، اس لیے بھیج دیا۔ اب یہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، یہاں وہ قربانی نہیں کرے گا۔ وہاں اگر اس نے عمرہ اور حج کو ایک سفر میں ادا کیا، حج قران کیا یا حج تمتع کیا، اس کی وجہ سے حج کی قربانی اس کے اوپر واجب ہے۔ اور اگر اللہ نے مال دیا ہے، اب وہاں بھی وہ قربانی حج کی کر رہا ہے، یہاں اپنے مال کی وجہ سے وہ قربانی کر رہا ہے، یا کسی حصے میں حصے دار ہو گیا تو اس کا حق ادا ہو گیا۔ تو اس طرح اگر وہ قربانی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس نے اپنا حق پورا کر دیا۔ تو یہاں جو واجب تھی وہ قربانی پوری کیا، اور وہاں جو حج کی قربانی ہے حج قران اور حج تمتع کی صورت میں، تو اس کی وجہ سے وہ انشاءاللہ حج کی قربانی وہاں انجام دے گا۔ تو اب جو احباب ماشاءاللہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو مدینے میں رہیں گے، مدینے سے جب نکلنا ہو تو اس وقت عام طور سے ذوالحلیفہ میں بسس لا کے کھڑا نہیں کرتے، سیدھا لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے احرام نہیں باندھا، نیت نہیں کی، اور اس کے بعد جو آپ کے لیے حد مقرر کی گئی ہے اس سے آپ اگر پار ہو گئے احرام کے بغیر تو اس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ کے لیے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہلے غسل کریں، غسل سے فارغ ہونے کے بعد احرام کی چادریں لپیٹ کے مسجد نبوی میں آئیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، سروں پر چادر ڈال کے پھر آپ چادر اتار دیں، پھر اس کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اس طرح آپ وہاں ترانہ پڑھیں،
اور نیت کر لیں کہ عمرے کی پہلے عمرہ ادا کریں، اور اگر آپ کے لیے موقع ہو، بالکل حج کے قریب آپ جا رہے ہیں، حج قران کرنے کا موقع ہو، تو عمرہ اور حج دونوں کے احرام کی آپ نیت کر کے اس کے بعد اگر اللہ نے موقع دے دیا ذوالحلیفہ میں پہنچنے کا، تو احرام کی حالت میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، نفل نماز، اور اس کے بعد وہاں دعا کر لیں، اور یہ احساس اپنے اندر لے کے آئیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پہ آئے تھے، غسل کیا تھا اور احرام کی چادر باندھی تھی، اور یہیں سے آپ نیت کر کے آپ ماشاءاللہ عمرے کے لیے اور حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو یہ وہ مقام ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج کیا، اسی طرح ہمارے لیے بھی اللہ حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ نے زندگی وفا بخشی تو آئندہ جمعہ حج کے سلسلے میں جو ضروری باتیں ہیں اور عمرے کے سلسلے میں جو ضروری باتیں ہیں، وہ باتیں آپ کے گوش و گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال جو احباب بھی اس سال حج بیت اللہ کے لیے جانے والے ہیں، ان کے حج میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور وہ پوری سہولت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ تمام ارکان کو ادا کر کے حج مبرور اور حج مقبول کی سعادت پا کر واپس اپنے ملک تشریف لائیں۔ اللہ اس بات کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین گرامی، میں نے شروع میں میڈیا کی وجہ سے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا، لیکن میرا سوچنا یہ تھا کہ ان باتوں کو میں ذرا آخری میں عرض کروں اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ مسئلہ کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس وقت ہمارے ملک میں بڑا ٹینشن ہے اور کشیدگی ہے اور ایک عجیب سی کیفیت ہے، چونکہ پہلگام کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سے پورے ملک کے جتنے بھی ایم پیز ہیں اور آل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں، انہوں نے وزیر اعظم کو یہ یقین دلایا جو بھی کارروائی آپ کریں گے، آپ کی کارروائی میں ہم بھی برابر کے شریک رہیں گے۔ اور اس موقع پر ہمارے ملک کے مسلمانوں نے بھی وزیر اعظم کو یہ یقین دلایا کہ ہم ملک کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ برابر کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہماری ملک کے فوج کے حوصلے کو بھی بڑھائیں گے اور ان کے جذبے کو بھی بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ جب کبھی بھی ہماری بھی ضرورت پیش آئے تو ہم بھی اس ملک کی حفاظت کے لیے برابر کے حصے دار بنیں گے۔ تو ہم سب نے یہ اعلان کیا تھا، تو چونکہ اس وقت جو حالات پیش آئے ہیں کہ وہاں جو حملہ ہوا اور اس کے بعد یہاں ڈرون کے ذریعے سے بھی حملے کی کوششیں ہوئی اور ہمارے ملک کے ڈیفنس نے اسے ناکام بنایا، اس طرح کی ساری رپورٹیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ جیسا بھی ہو، جیسا ہم نے کہا تھا کہ ہم ہماری حکومت کے ساتھ ہیں، ملک کے ساتھ ہیں۔ ہماری 3 طرح کی فوج ہوتی ہے، ایک بری ہوتی ہے، ایک بحری ہوتی ہے، ایک ہوائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا چاہے ایئر فورس ہو، چاہے نیوی ہو، یا چاہے ہماری فوج ہو، تو یہ فوج کی جتنی بھی کارروائیاں ہیں تو ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال ان کی حفاظت کرے اور امن و امان کے فیصلے جاری و ساری فرمائے۔ چونکہ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے، لیکن کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کی طرف اقدام کر لیا جاتا ہے۔ لیکن ہم ہمیشہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس ملک بھارت کی حفاظت فرمائے، ہندوستان کی حفاظت فرمائے، اور یہاں کسی بھی طرح کی پریشانی یہاں ظاہر نہ ہو، اللہ اس بات کو یہاں یقینی بنائے۔ اور ایسے ہی ہم گزارش کرنا چاہیں گے ان والدین سے کہ جن کے بچے 10ویں جماعت میں امتحان کے لیے اپیئر ہوئے تھے، لیکن رزلٹ آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں، کئی ایک ناکام ہوئے ہیں،
کہ جن کے والدین سے ہم گزارش کرنا چاہیں گے، ہمارے شہر کے مختلف تنظیمیں اور ادارے اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ ان بچوں کے لیے 15-20 دن اسپیشل کوچنگ کا انتظام کریں اور ان کے حوصلے کو بڑھائیں اور ان کی تعلیمی قابلیت کو ہم بڑھائیں، اور اس کے بعد وہ امتحان دینے کے لیے جا کر وہ کامیاب ہو جائیں، تاکہ ہمارے بچے ہوں، ہماری بچیاں ہوں، 10ویں جماعت میں وہ کامیاب ہوں۔ ہماری ریاست کے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے بھی والدین سے گزارش کی ہے کہ آپ وہ بچے جن کے بچے ناکام ہو گئے ہیں وہ تیاری کریں، اور اس طرح کی جہاں سہولتیں ہیں وہاں پہنچیں اور پہنچ کر فائدہ اٹھا کے کسی بھی طرح 10ویں جماعت میں کامیاب و کامران ہوں۔ اور ایسے ہی ماشاءاللہ بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں آپ ڈال کے جاتے ہیں تاکہ ہمارے ان اداروں کی مدد ہو سکے، اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس کے ذریعے مسجد کا بھی تعاون ہو رہا ہے، یہاں چلنے والے اداروں کی بھی مدد ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی خوشخبری سناؤں کہ یہاں جامع مسجد اور ٹرسٹ کے زیر سایہ چلنے والا جو اسکول ہے اس کا 10ویں جماعت کا ماشاءاللہ گزشتہ جمعہ رزلٹ آیا تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ ہماری اس ریاست کا رزلٹ 90 ریاست میں ہماری اسکول کا رزلٹ 90 پر 2% ہے، 92% ہمارے بچوں نے بھی اچھی کامیابی حاصل کی۔ کئی ایک نے ماشاءاللہ 80 پر 5 نمبر سے زیادہ لے کر امتیازی کامیابی حاصل کی ہے، چونکہ تعلیم ہماری زیور ہے، اس کے ذریعے سے ہی ہم صحیح انسان بن سکیں گے۔ میں بچوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ تعلیم ہرگز ترک نہ کریں، تعلیم کو ہرگز نہ چھوڑیں، بلکہ آپ تعلیم کے لیے آگے آئیں اور تعلیم حاصل کرنے والے بنیں، اور پی یو سی کے لیے بھی داخلہ لیں، اور جو پی یو سی میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ ڈگری میں داخلہ لیں۔ آپ کا تعلیمی جو سلسلہ ہے وہ ہرگز منقطع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اور یہاں بھی مختلف کلاسز کے اندر داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو یا بچیوں کو داخلہ دلوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رجوع ہوں یا ہماری آفس میں رجوع ہوں تو انشاءاللہ آپ کو سارے تفصیلات پہنچائیں گے، اور اپنے بچوں کو یہاں داخلہ دے کے پڑھانے کا آپ انتظام کریں تاکہ آپ کے بچے تعلیم سے بہراور ہوں اور یہاں بھی وہ کامیاب ہوں اور اچھے انسان بھی بنے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اللہ ہماری ان تمام تر کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ہم خصوصیت کے ساتھ 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے ہم دعا کرتے ہیں، تو آج بھی ہم دعا کا اہتمام کریں گے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ہمارے عزت مآب وزیر جو ضمیر احمد خان صاحب نے جو گزارش کی ہے تو اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے، اور بہت سارے ہمارے علماء نے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دعاؤں کا تو اہتمام ہونا ہے تاکہ ہمارے ملک کے تمام باشندے امن و امان کی زندگی گزاریں اور ان کی حفاظت ہو سکے، اور ہماری آرمی کا، ہماری نیوی کا، ہمارے ایئر فورس کے جوانوں کا حوصلہ بڑھے، اس کے لیے بھی ہم ضرور دعا کریں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری بھی حفاظت فرمائے اور ملک میں امن و امان کی فضا کو جاری و ساری فرمائے، اور ہر قسم کے شر سے ہمارے اس ملک کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔